بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وہ فوج پر بطور ادارہ جمہوری عمل کو کمزور بنانے کا الزام عائد نہیں کرتے، بلکہ یہ کچھ لوگوں کی خواہش اور منصوبہ ہے، وہی لوگ جو پاکستان میں مارشل لا نافذ کرتے ہیں۔ لندن میں مقیم مسلم لیگ نواز کے رہنما اسحاق ڈار نے بی بی سی کے شو ہارڈ ٹاک میں پاکستان کو درپیش معاشی مسائل، اپوزیشن کی حکومت مخالف حکمت عملی اور مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف کے فوجی قیادت پر سنگین الزامات پر بات کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اب ان کی حکمت عملی کیا ہوگی ایک ایسے وقت میں جب نواز شریف ہزاروں لوگوں کے سامنے ویڈیو لنک پر کہہ چکے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کروائی، انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے اور ملک میں معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں۔ اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ یہ حقیقت ہے، ڈیپ سٹیٹ کے بارے میں سب کو علم ہے کہ وہ ایسا کرتی ہے۔ ہیلری کلنٹن بھی ڈیپ سٹیٹ سے متعلق پاکستان کی مثال دے چکی ہے۔ بات ڈان لیگ سے شروع ہوئی۔ نواز شریف جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ برطانیہ بھی تو جمہوریت اور جمہوری اقدار کی حمایت کرتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ تو ہمارا ساتھ دیں گے۔ یاد رہے کہ ماضی قریب میں پاکستانی فوج کا شعبہ تلقات عامہ اور حکمران جماعت واضح انداز میں پاکستانی سیاست میں فوج کے مبینہ کردار اور سن 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اور آرمی چیف پاکستان میں تمام جمہوری عمل کو کمزور بنا رہے ہیں؟ اس پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہی تو عالمی رپورٹس کہہ رہی ہیں، صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ فوج کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کا پورا ادارہ نہیں، ہمیں کچھ افراد کی بات کرنی ہوگی، یہ پورے ادارے کی بات نہیں ہو رہی، ہمیں اس میں فرق کرنا ہوگا، یہ کچھ لوگوں کی خواہش اور منصوبہ ہے جو پاکستان میں مارشل لا لگاتے ہیں۔ ان سے مزید وضاحت کے لیے پوچھا گیا کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں جمہوری عمل کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور اگر یہ بغیر کسی شبہ کے اب ثابت ہو گیا ہے، کوئی تو منصوبہ بندی کر رہا تھا، یہ ہم نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کے اداروں اور ڈیپ سٹیٹ سے مسائل نہ ہوتے تو وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے، وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ اکتوبر 2018 اور نومبر 2019 میں دیے گئے اپنے انٹرویو میں پاکستانی فوج کے اس وقت کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، فوج پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے مگر الزام لگانے والوں کو شواہد پیش کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ سے ثابت ہوگا کہ سن 2018 کے عام انتخابات صاف اور شفاف طریقے سے ہوئے تھے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ ان کے باس نواز شریف کئی سالوں تک ضیاء کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اب ایسا کہہ رہے ہیں، کیا یہ منافقت کے مترادف ہے؟ اس پر ان کا جواب تھا کہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں، یہ ارتقاء کا عمل ہے۔ اینکر نے پوچھا کیا یہ اس لیے ہے کہ اب وہ اقتدار میں نہیں؟ تو سابق وزیر خزانہ پاکستان کا جواب تھا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں۔ انہوں نے اس سوال پر دوبارہ وزیر داخلہ کے بیان کی مثال دی۔ اینکر سٹیون سیکر نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا کہ اسحاق ڈار صاحب، آپ پاکستان میں اشتہاری اور مطلوب ہیں، تو کیا آپ قانون سے بچنے کے لیے لندن آئے ہیں؟ اسحاق ڈار کا جواب تھا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میرے خیال میں آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقف ہوں گے کہ گزشتہ 73 برسوں کے دوران مختلف آمریت کے ادوار میں کرپشن کے بیانیے کو بار بار استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس مرتبہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔
کیونکہ موجودہ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پوشیدہ آمریت ہے، ایک جوڈیشل مارشل لا ہے۔ رواں ماہ پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے اعلان کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے سن 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کیا تھا۔ اکتوبر میں سما نیوز کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف کبھی جمہوری نہیں تھے، انہیں فوجی جرنیلوں نے ہی سیاست دان بنایا تھا، اور اب چونکہ وہ اور ان کی پارٹی حکومت سے باہر ہے اس لیے فوج کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے رہنما باہر بیٹھ کر فوج اور عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ دباؤ بڑھا کر کسی نہ کسی طرح بیٹھ کر مشرف کی طرح NRO بدعنوانی کے مقدمات سے نجات مل جائے۔ اسحاق ڈار کا انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں میرا نام پاناما پیپرز میں نہیں تھا، میں اپنے خلاف الزامات کے خلاف ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ اینکر نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام پاناما پیپرز میں نہیں تھا، لیکن سن 2016 میں جاری ہونے والی دستاویزات کے مطابق پاکستان سے بڑی تعداد میں پیسہ باہر منتقل کیا گیا اور اس میں ملک کے چند با اثر اور اعلیٰ خاندان ملوث تھے، تو ہمارے پاس یہ ماننے کی وجہ ہے کہ کیا اس میں صرف نواز شریف کا خاندان ہی نہیں بلکہ آپ کا خاندان بھی ملوث ہے۔ اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ میرا نام ان دستاویزات میں کہیں درج نہیں ہے۔ اس پر اینکر نے ان سے سوال کیا کہ لیکن پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب نے پاناما دستاویزات جاری ہونے کے بعد بہت غور سے آپ کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کے اکاؤنٹس کے ساتھ سنگین مسائل ہیں۔ سابق وزیر خزانہ کا جواب تھا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا قیام کیا گیا تھا جو سپریم کورٹ کی جانب سے ماورائے عدالت اقدام تھا۔ اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں 2 فوجی افسران بھی شامل تھے جو دراصل اس پوری ٹیم کی نگرانی کر رہے تھے۔ نیب سے متعلق ایک جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی اہمیت بہت پہلے ہی کھو چکا ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاسی مخالفین کے خلاف انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ میں حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس پر پریس کانفرنس کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ JIT میں میرے خلاف الزام یہ تھا کہ میں نے سن 1981 سے سن 2001 تک 20 سال کے عرصے میں پاکستان میں اپنے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ میں برطانیہ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ جب میں برطانیہ میں تھا تو میں نے کبھی اپنے گوشوارے جمع کروانے میں کوتاہی نہیں کی، لہٰذا میرے خلاف یہ نہایت غلط الزام ہے۔ اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی کل کتنی جائیدادیں ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میں شفافیت پر یقین رکھتا ہوں اور میں نے اپنے تمام اثاثے اپنے گوشواروں میں ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ میرے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے، پاکستان میں میرا گھر ہے جو موجودہ حکومت نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ لیکن خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دبئی اور لندن میں جائیدادیں ہیں، کیا آپ اور آپ کے خاندان کے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے؟ اس پر اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ یہ الزامات درست نہیں، میرے بچوں کا صرف ایک ولا ہے جو ان کی ملکیت ہے کیونکہ وہ 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے آزاد ہیں اور میری سرپرستی میں نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تفتیش سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان واپس آنے کے بارے میں اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ تقریباً 3 سال سے لندن میں ہیں اور ان کے وکلاء پاکستان میں مقدمات کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کہاں ہیں، نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ آپ ساری معلومات گوگل کر سکتے ہیں۔ اس ادارے کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے اثاثوں سے متعلق ساری معلومات ٹیکس دستاویزات میں درج ہیں اور یہ لاپتہ نہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ الگ ہے۔
नवाज शरीफ सिविलियन बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं। दोनों मुकदमात जिनमें नवाज शरीफ को सजा हुई है, दोनों फैसलों में लिखा गया है कि अस्तगासा कोई बदउनवानी साबित नहीं कर सकी, तो और क्या चाहिए। इस पर एंकर की जानिब से इनसे कहा गया कि नवाज शरीफ और आप सजा याफ्ता हैं और इलाज की गर्ज से लंदन में बैठे कबल अज वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों की क्या साख है। इसहाक डार का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत की क्या साख है। दुनिया धांधली और चोरीशुदा इंतखाबात देख चुकी है। हमने तजर्बा किया है। सन 2018 में राय आमा के तमाम जायज़ों ने पेशगोई की थी कि मुस्लिम लीग नवाज जीत जाएगी, लेकिन मुबस्सिरीन और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें तारीख के बदतरीन इंतखाबात करार दिया। ये सबको मालूम है कि हमसे इलेक्शन चुराया गया। स्टीफन सीकर ने इनको बताया कि यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में इलेक्शन के दौरान कुछ मखसूस जगहों पर एक नहीं बल्कि कई जमातों की जानिब से की गई खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया था, लेकिन मजमूई तौर पर नताइज को काबिल एतमाद करार दिया था। इसहाक डार ने कहा कि शायद आपने तमाम रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, तो उन्हें बताया गया कि आप अपनी माजी से कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको एक आज़ाद और इंतहाई काबिल एहतराम अदारे की रिपोर्ट बता रहे हैं। फाफीन का नेटवर्क आलमी सतह पर काम करता है। इसके मुताबिक इस इलेक्शन को चुराया गया है। कबल इस वक्त धांधली हुई। नैब का इस्तेमाल करके हमारी जमात से इलेक्टिबल्स इनकी जमात पीटीआई में धकेले गए। आरटीएस सिस्टम रुक गया था और इसे कई घंटों तक बंद रखा गया। एंकर ने सवाल किया कि हो सकता है इमरान खान इस वक्त अपनी पजीराई खो चुके हों, लेकिन जब उन्होंने गुज़श्ता माह जलसे में नवाज शरीफ का बयान सुना तो उन्होंने फौरन कहा कि नवाज शरीफ की जुर्रत कैसे हुई कि एक जनरल पर उंगली उठाए और इसे पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार करार दे। नवाज शरीफ तो खुद कई सालों तक फौजियों के जूते चमकाता रहा। यानी इस बयान ने पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी हमायत हासिल की होगी, जो कि मुनाफिकत जांच लेते हैं। इसहाक डार का जवाब, शायद आपने इमरान खान के 21 वीडियो क्लिप्स नहीं देखे जिसमें वो फौज, आर्मी चीफ और आईएसआई को बदनाम कर रहे हैं। गुज़श्ता साल अमेरिका में उन्होंने कहा था कि आईएसआई उसामा बिन लादेन की जिम्मेदार है। जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो उन्हें तालिबान खान के नाम से जाना जाता था। क्या हम जहां इनकी कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी का मुवाजना करने नहीं आए। इसहाक डार का कहना था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म या आम शहरी की हैसियत से फ़ौज के मुखालिफ नहीं, वो कुछ अफराद को कसूरवार ठहराते हैं। ये चीज़ आला क़यादत में शुरू होती है। डॉन लीक्स की तारीख से आप वाकिफ़ होंगे। हमने FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। मुझे लगता है नवाज शरीफ अगर हल्फ और आयन की खिलाफ वर्जी के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या गलत है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों के मफाद में ये सब कर रहे हैं। हमारे दौर में दुगनी आमदन जमा हुई, कम तरीन महंगाई, सबसे कम सूद की शरह, जनूबी एशिया में स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी, सबसे मुस्तहकम करेंसी, कौमी पैदावार की बुलंद तरीन सतह। मगरबी अदारों ने हमारी तारीफ ही की। पाकिस्तान 2030 में G20 का हिस्सा बनने जा रहा था और हम जल्द ऐसा मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम पर उम्मीद थे कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए। हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ रहे थे। एंकर ने इनकी तवज्जो इस तरफ मरकूज की कि वो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि इमरान खान के पास 5 साल का मैंडेट है। आपके पास 2 रास्ते हैं। पाकिस्तान जाकर अगले इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ लंदन में इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर कर सकते हैं, और ऐसा करने से पाकिस्तान में नया मुआशी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। क्या वो ऐसा करना चाहते हैं? इसहाक डार का जवाब था कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम की बात नहीं, ये नालायकी, कारकर्दगी ना होनी 2 साल में पाकिस्तान की माइशत तबाह करने की बात है, वो भी कोरोना से पहले। सन 1952 के बाद पहली बार पाकिस्तान की मजबूरी कौमी पैदावार मनफी हुई 5.8% से।
پہلے سال 1.9% اور رواں سال -0.4% بے روزگاری ہے۔ ہم نے 6% لوگوں کو غربت سے نکالا، انہوں نے واپس 6% کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا۔ عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اب تک 1.20 کروڑ لوگوں کو بے روزگار بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایک فاشٹ حکومت ہے، ہمارا حتمی مقصد جمہوریت کی بالادستی، فری اینڈ فیئر الیکشن اور قانون پر عمل درآمد ہے۔ اس پر اینکر نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ قانون پر عمل درآمد کے لیے پاکستان واپس جائیں گے، تو اسحاق ڈار کا جواب تھا کہ بالکل وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام اداروں کو پاکستان کی آئین کی حدود میں کام کرنا ہوگا، ہم اس سے بہت خوش ہوں گے، ایسا وزیر اعظم جو DGFIA کو ناموں کی فہرست دے کر کہے کہ جاؤ انہیں گرفتار کرو۔ یہ کیسی گورننس ہے؟